اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنا یہ صرف مومن کا ہی وظیفہ نہیں بلکہ رب کے فرشتوں کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ اللہ خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو تو میرے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، حضور سید عالم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی ہیں حضور کے جنہیں حضرت ابی بن کعب کہا جاتا ہے، وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے وظیفہ کر دیجئے کہ میں کتنا درود پڑھا کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا تیرا ارادہ ہو، جتنا تو پڑھ سکے پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دن کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھا کروں اور باقی دیگر وظائف بھی کر لیا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تو درود کی کثرت کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں 2 حصے درود پڑھا کروں اور باقی اوراد و وظائف بھی کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو بڑھائے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 3 حصے دن کے آپ پر درود پڑھتا رہوں اور ایک حصہ میں اوراد و وظائف کے لیے مقرر کر لوں تو کیسا رہے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو بڑھائے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کر دی یا رسول اللہ اگر میں سارا دن آپ پر درود ہی پڑھا کروں تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو سارا دن مجھ پر درود پڑھے تو پھر یاد رکھ اللہ تعالیٰ تیرے ہر کام کے لیے کافی ہے، پھر اللہ رب العزت تیرے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تیری بخشش اور مغفرت فرما ہی دے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کو بہت حشاش بشاش دیکھا، آقا کو بہت خوش دیکھا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہے، آج آپ بہت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا طلحہ کیوں نہ میں خوش ہوں، ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ مجھے بشارت یہ خوشخبری دی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آپ پر درود پڑھے گا، آپ پر سلام بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 سلام بھیجے گا، 10 برکت رحمت نازل فرمائے گا، 10 درجے بلند کر دے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے معززین فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس دن اتنے حشاش بشاش کے غلاموں کے لیے اللہ نے تحفہ بھیجا ہے۔ درود وہ عبادت ہے جو تو دیکھ کر پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، قبول ہے، بتا کر پڑھے تب بھی قبول ہے، بغیر بتائے پڑھے تب بھی قبول ہے، دھیان سے پڑھے تب بھی قبول ہے، بغیر دھیان کے پڑھے تب بھی اللہ کو قبول ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے تو وہ جب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب وہ کہتا ہے اے اللہ درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر، تو خواجہ حسن فرماتے ہیں یوں کہتا ہے تو اس وقت وہ رب کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ پر درود بھیج تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب وہ محمد مصطفیٰ کی آل کا نام لیتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی آل کی محبت میں غوطہ زن ہوتا ہے،
اور جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ابراہیم کے کمالات میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور جب آپ کی آل کا نام لیتا ہے تو حضرت ابراہیم کی آل کی محبت میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اسے اتنے بڑے رحمت کے دریا مل رہے ہوں اور پھر بھی وہ گناہ گار رہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم پر درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زبان کو حقیقی لذت نصیب فرمائے۔